بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملی قواعد کی دوسری قسط آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو فقرہ کی تیسری قسم محاورہ اور چوتھی قسم ضرب المثل یا ضرب الامثال کہہ لیجیے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اردو میں آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب فعل کہلاتا ہے، یعنی کام۔ لیکن اصل یہ کام نہیں ہے آنا جانا، کام تو ہے آیا گیا کھایا پیا، یہ کام ہے، فعل یہ ہے۔ آنا جانا کھانا پینا یہ مصدری معنی ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ اکثر طلباء اس کو نہیں سمجھتے ہیں، لکھا رہتا ہے، اب یہاں کتاب میں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے افعال آنا جانا کھانا پینا، لیکن اصل میں یہ مصدری معنی ہے۔ مصدر کہتے ہیں جہاں سے افعال نکلتے ہیں۔ آپ نے آنا کہا، آنا مصدر ہے، اب اسی سے نکلے گا آیا، اسی سے نکلے گا آ رہا ہے، اسی سے نکلے گا آیا تھا، اسی سے نکلے گا آیا کرتا تھا، اسی سے نکلے گا آ رہا ہے، اسی سے نکلے گا آئے گا، اسی سے نکلے گا آنے والا۔ یہ سب افعال ہوں گے، لیکن مصدر کیا ہے؟ آنا۔ تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مصدری معنی یعنی آخر میں نہ لگایا جاتا ہے، لیکن ان کا جو اصلی معنی ہے اس معنی میں اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ مجازی معنی میں استعمال کرتے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ وہ حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس جملے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے اور معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ ایسے فقروں کو میں مثال دیتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، چار چاند لگانا، چاند کے معنی آپ کو معلوم ہے، چار کے معنی بھی معلوم ہے۔ چاند کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، چار کا عدد بھی جانتے ہیں۔ تو کسی چیز کے حقیقی معنی ہوں گے کہ آپ چار چاند لے کر کے آئیں اور اس میں لگا دیں، یہ حقیقی معنی ہوں گے۔ لیکن اس معنی میں لفظ استعمال نہیں ہوتا چار چاند لگانا۔ کسی چیز کو بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی بنا دینا، خوبصورت بنا دینا، بہترین بنا دینا، تو ایسے موقع پر استعمال ہوتا چار چاند لگانا۔ جیسے دیکھیے، اردو میں محاورہ ہے سونے پر سہاگا لگانا۔ تو سونے پر سہاگا لگانا، آپ اس طریقے کے جملہ آپ کہہ سکتے ہیں، ارے فلاں صاحب محنتی ہیں، فلاں صاحب محنتی ہیں اور ذہین بھی ہیں۔ تو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ محنت بھی کرتے ہیں، تو بالکل جس مضمون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں سونے پر سہاگا لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ پہلے سے ذہین اور دوسرے محنت، تو اور اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو سونا خود چمکدار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر سہاگا گھس دیا جائے تو اور اس کے اندر چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو کوئی چیز اچھی ہو لیکن اس میں اور خوبصورتی کا اضافہ کر دیا جائے تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے سونے پر سہاگا لگانا۔ ایسے کوئی چیز اچھی ہے اور اس کو بہترین خوب کر دیا گیا تو کہتے ہیں چار چاند لگانا۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، کوئی بہت ہی خاص مہمان ہے، اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو ہماری محفل میں چار چاند لگ جائے گا، یعنی محفل جو ہے
بہت ہی زیادہ اہم ہو جائے گی آپ کے آنے کی وجہ سے۔ تو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں، ایسے جملے، ایسے فقرے ہوتے ہیں جو اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہونے کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو محاورہ کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تیسری قسم ہو گئی فقرے کی۔ چوتھی قسم ضرب المثل کہتے ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت کو یا لمبی چوڑی بات کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے ایک کہانی پس منظر میں ہوتی ہے۔ تو آپ وہ کہانی بتانے کے بجائے صرف ایک جملہ، ایک فقرہ استعمال کرتے ہیں، سامنے والا سمجھ لیتا ہے، وہ پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے کوئی کام کرنے کے لیے آپ نے کہا اور وہ طرح طرح کے بہانے ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی آتا تو ہے نہیں، اب ٹال مٹول کر رہے ہیں، دوسرے بہانے بنا رہے ہیں، ایسے موقع پر بولا جاتا ہے۔ غلطی جس کی ہو وہ اپنی غلطی بجائے اعتراف کرنے کے، مان لینے کے، الٹا جو غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے اسی کے اوپر پھٹ پڑے، اسی کی غلطی بتانے لگے، اسی کو ڈانٹ پھٹکار کرنے لگے، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک پس منظر ہے اس کا۔ ایک طالب علم ہے، بہت محنتی ہے، بہت ذہین ہے، لیکن مالی طور پر اس کی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، MD ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، سرجن بننا چاہتا ہے، IAS آفیسر بننا چاہتا ہے، کمشنر بننا چاہتا ہے، کلکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن اس کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسی اعلیٰ تعلیم فیس بھر کر کے وہ حاصل کر سکے، لیکن وہ کوشش کر کے، لوگوں سے رابطہ کر کے، ان سے ملاقات کر کے، اپنی مارکشیٹ بتا کر کے کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے وسائل تنگ ہیں، آپ لوگ میری مدد کریں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری کر سکوں۔ وہ مصیبت، پریشانی، مشقت اٹھا کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس اعلیٰ درجے کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے جو اس کی مطلوبہ تھی۔ تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جہاں چاہ وہاں راہ، جہاں چاہ وہاں راہ۔ بظاہر راستے مسدود بند دکھائی دیتے تھے، لیکن چاہ تھی، مصیبتیں پریشانیاں جھیل کر کے راہ کو ہموار کر لیا، اور جو منزل مقصود تھی اس منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جہاں چاہ وہاں راہ۔ تو اس کو ضرب المثل کہتے ہیں اور کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ضرب المثل یہ اعلیٰ درجے کی اردو ہو گئی، کہاوت اس سے کم درجے کی ہوگی۔ بہت سے بچے ضرب المثل یا ضرب الامثال بولتے ہیں، سب غلط ہے، ضرب المثل لفظ صحیح ہے۔ میرے عزیزو، میرا خیال ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے جس طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب میں ساری مثالیں پڑھوں گا، کچھ اگر اس میں کمی رہ گئی ہوگی، نقص رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا، لیکن آپ سامنے کتاب رکھیں، میں جو مثالیں پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھیں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 40 پر یہ گزشتہ جماعتوں میں آپ محاورے کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں، لیکن محاورہ کسے کہتے ہیں اگر یہ پوچھا جائے تو طلبہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، حالانکہ پڑھے رہتے ہیں، آپ 5ویں بھی پڑھے ہیں، 6ویں بھی پڑھے ہیں، 7ویں بھی پڑھے ہیں، 8ویں پڑھے ہیں، 9ویں بھی پڑھے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے محاورہ کسے کہتے ہیں تو شاید کوئی طالب علم جواب دے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے
کہ محاورے میں مصدری معنی ہوتا ہے اور اصلی معنی میں استعمال ہونے کے بجائے، حقیقی معنی میں استعمال ہونے کے بجائے وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جو فقرے کی تیسری قسم ہے، ذیل میں محاوروں کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں، ان پر غور کیجیے۔ چار چاند لگانا، ٹس سے مس نہ ہونا، ہوا سے باتیں کرنا۔ تو دیکھیے چار چاندیں لگانا، اس مثال کو سمجھا میں نے، ٹس سے مس نہ ہونا۔ بیچ روڈ میں ایک لڑکا بیٹھ گیا، ہٹ ہی نہیں رہا ہے، گاڑیاں آ رہی جا رہی ہیں، ٹس سے مس نہیں۔ یہ تو حقیقی معنی میں استعمال ہو گیا، یہ محاورہ نہیں ہوا۔ آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، مثلا اس نے کوئی قیمت بتا دی، اس سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں، ارے بھائی یہ تو ایسا تاجر ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، یعنی ہلتا ہی نہیں، نہ نیچے آتا نہ اوپر جاتا ہے، اپنی بات جو کہہ دیا بس اسی پر اڑا رہتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ہوا سے باتیں کرنا، طلبہ کو اپنے والد محترم کی موٹر سائیکل مل گئی، ابھی یہ 10ویں میں پڑھ رہے ہیں، لائسنس تو ہے نہیں، چلانا تو آتا ہے، اب ایسا تیز لے کر کے بھاگ رہے ہیں کہ نہ اپنا خیال، نہ گاڑی کا خیال، نہ کسی سے ٹکرائیں گے، نہ اس سے خیال، کیا کریں، ارے بھائی فلاں تو گاڑی نہیں چلا رہا تھا، ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ ہوا سے باتیں کرنا یعنی اتنا تیز چلاتا ہوا گیا، تو ہوا سے باتیں وہ نہیں کر رہا تھا، لیکن محاورے میں استعمال ہوتا ہے ہوا سے باتیں کرنا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینا، بہت ہی زیادہ اندھیرا ہونا، قسم کھانا، باتیں بنانا، رونا رونا وغیرہ، یہاں لکھا رونا رونا لیکن یہ رونا دھونا وغیرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے، آپ محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں دیکھیے کہ تمام محاورے افعال کی صورت میں، یعنی لگانا، ہونا، کرنا، دینا، کھانا، بنانا، رونا جیسے لفظوں پر ختم ہوتے ہیں۔ چار چاند لگانا، ٹس سے مس نہ ہونا، ہوا سے باتیں کرنا، یہ محاورے کی پہچان ہے کہ ہمیشہ کسی فعل کی مصدری حالت میں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا آپ کو کہ آنا جانا، لگانا، کھانا پینا، یہ سب کیا مصدری معنی ہے۔ اصل فعل معنی کیا، فعل کے معنی کیا ہوتے ہیں، آیا گیا کھایا پیا، تو یہ مصدری معنی میں ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ محاورہ ہے۔ جب کوئی جملہ چار چاند لگانا، ٹس سے مس نہ ہونا، ہوا سے باتیں کرنا، تو یہ سب کیا ہوں گے، محاورے ہوں گے، کیونکہ ان میں محاورے کی علامت پائی جاتی ہے، مصدری معنی میں ہے۔ آگے دیکھیے، ان کے معنی لفظوں کے عام معنی سے الگ ہوتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثال میں پہلا محاورہ دیکھیے، ان میں 3 الفاظ چار چاند لگانا شامل ہیں۔ چار ایک عدد ہے، چاند بھی آپ نے دیکھا ہے، اور لگانا فعل کے معنی سے آپ واقف ہیں، لیکن یہ الفاظ جب محاورے بناتے ہیں تو اب ان کے مجموعی معنی ہوتے ہیں عزت بڑھانا۔ محاورہ فقرے کی تیسری قسم، عزت بڑھانا ہو جاتا ہے، کسی چیز کو خوبصورت سے خوبصورت بنا دینا، کسی چیز کو اعلیٰ درجے کی کر دینا۔ آپ ہماری تقریب میں تشریف لائے تو چار چاند لگ گئے، تو یہ چار چاند آپ نے لگا دیا، یہ ہماری عزت کو آپ نے بڑھا دیا۔ مثال میں دیے گئے محاوروں کے معنی لغت سے معلوم کر کے انہیں اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ ان کو جملوں میں استعمال کرنے کا ہے، وہ آپ دیکھ کر کے مثالیں استعمال کیجئے۔ اگلا دیکھیے، کہاوت یا ضرب المثل کے بارے میں بھی آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، یہ فقرے کی چوتھی قسم ہے۔ چند مثالیں، جہاں چاہ وہاں راہ، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھولا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔
کہاوت کا استعمال بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے استعمال میں اس سے پہلے ایک ایسا خیال بیان کرنا ضروری ہے جس کی مثال میں کہاوت کہی جاتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کے پس منظر میں ایک کہانی ہوتی ہے، اس کہانی کو بغیر بتائے ہوئے سامنے والا سمجھ جاتا ہے۔ ذیل کے بیانات کو پڑھ کر ان کی مثال میں بولی جانے والی کہاوت اوپر کی مثالوں میں سے چن کر لکھیے۔ نمبر 1، ایک بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کیا اور ایک دن وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن ہی گیا۔ تو ایسے موقع پر یہ پوری کہانی ہے، پس منظر میں کہیں گے جہاں چاہ وہاں راہ۔ چاہ تھی، راہ ہموار ہو گئی اور بچہ ڈاکٹر بن گیا، اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ نمبر 2 دیکھیے، میں یہ کام تو کر سکتا ہوں مگر اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ جو اوزار مجھے دے رہے ہیں وہ پرانے اور ٹوٹے ہوئے ہیں، نئے اوزار ہمارے گاؤں میں نہیں ملتے، اس کے لیے تو ممبئی جانا پڑے گا، آپ اوزار لے آئیے ورنہ مشکل ہے۔ یعنی بہانہ تلاشا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ رادھا نام کی ایک کردار ہے، اس سے کہا گیا ذرا تم ناچ کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ جو آنگن ہے جہاں ناچنا ہے یہ ٹیڑھا ہے، ایسے ٹیڑھے آنگن میں ڈانس نہیں کر سکتی، رقص نہیں کر سکتی۔ یہ کہانی ہے، یعنی یہ ذہن میں رہتی ہے۔ تو کب استعمال ہوتا ہے یہ؟ جب کوئی کام کرنے کے لیے ٹال مٹول کرے، بہانہ بنائے، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہاں دیکھیے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ ایسے دیکھیے، ایک فارسی میں کہاوت ہے، میں ترجمہ بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی کو سانپ کاٹ لیا۔ سانپ کاٹنے کی ایک ایسی دوا ہے کہ اس کو کھلاتے ہی سانپ کا زہر کافور ہو جائے گا، بالکل پرفیکٹ دوا ہے۔ لیکن وہ دوا جہاں پر سانپ کاٹا ہے نہ اس گاؤں میں ہے نہ اس شہر میں ہے، وہ بمبئی میں ملتی ہے یا اور کہیں دور ملتی ہے۔ تو ایسے موقع پر فارسی میں کہتے ہیں تا تریا کا اردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، یعنی جب تک وہ دوا آئے گی سانپ کا کاٹا ہوا مر جائے گا، یعنی وقت پر دوا نہیں مل سکتی۔ جب تک دوا آئے گی سانپ کا کاٹا ہوا مر جائے گا۔ یہ ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کے آنے میں کوئی چیز موقع پر موجود نہ ہو، حالانکہ وہ چیز موقع پر بہت کام کرنے والی ہے لیکن موقع پر موجود نہیں ہے، اس کے آنے میں بہت دیر ہو سکتی ہے، تب تک وہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب تک وہ دوا آئے گی تریاق آئے گا سانپ کا کاٹا ہوا مر جائے گا، مردہ شود۔ دیکھیے آگے، اپنے استاد کی مدد سے کسی لغت سے کہاوتیں تلاش کیجئے جس سے ذیل کے معنی نکلتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پڑ جانا، بہت مشہور ہے، 5ویں کے بچے بھی بتا دیں گے، اس میں استاد کی مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ آپ کو خود معلوم ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ یا ایسی ہے، بارش سے بچنے کے لیے بھاگا پر نالے کے نیچے ٹھہرا۔ ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہر آدمی کی اپنی صلاحیت دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھولا، یعنی ایک کی صلاحیت الگ ہے، ویسا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنا جو اصلی کام ہے وہ اس کے چکر میں بھول جائیں گے۔ اللہ نے الگ الگ صلاحیت ہر ایک کو دی ہے، جو صلاحیت آپ کو دی ہے اس کے اعتبار سے آپ کام کریں، اوروں کو جو صلاحیت دی ہے اسی اعتبار سے وہ کام کریں تو کام اچھی طریقے سے ہوگا۔ اگر کہ نقل اتارنے کے اندر تو اپنی بھی صلاحیت کھو بیٹھیں گے، ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھولا۔
اچھا کرنے کے چکر میں اپنا جو کچھ بھی تھا وہ بھی چلا گیا. ایک اور دوسرا محاورہ ہے، بھائی دیکھو دوسروں کے بھلائی کے چکر میں کہیں اپنی بھی لوٹیاں نہ ڈبو دینا، اپنی بھی لوٹیاں نہ ڈبو دینا. یہ سب کہاوتیں ہیں جو اس موقع پر استعمال ہوتی تو اس کے پس منظر میں ایک کہانی ہوتی ہے. 3 نمبر دیکھیے، ایک مقصد حاصل کرنا مگر اس کے لیے ابھی بہت وقت درکار ہے. میرے عزیزو، غیاث الدین تغلق، یہ شیخ نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار دلی میں ہے، وہ ناراض ہو گیا کسی بات پر. تو بادشاہ سفر میں تھا، اس نے کہا میں جیسے ہی دلی پہنچوں گا تو خواجہ نظام الدین کو دیکھ لوں گا، مطلب ان کی خانقاہ ختم کر دوں گا یا ان کو قید کر دوں گا یا ان کو قتل کروا دوں گا، جو بھی اس نے کہا. یہ بات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی. تو جب وہ سفر سے واپس آنے لگا، دلی کے قریب پہنچا، ابھی کچھ دوری پر ٹھہرا ہوا تھا ایک مکان کے اندر. وہ کوئی شاندار مکان تھا، وہاں ٹھہرا ہوا تھا. کسی شاگرد نے آ کر کے کہا کہ حضرت اب وہ بہت قریب آ گیا ہے بادشاہ، اور اس نے ایسا کہا کہ میں خواجہ کو دیکھ لوں گا، یعنی وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام ضرور کرے گا. تو 5-6 کلومیٹر یا 7-8 کلومیٹر دوری پر وہ دلی سے تھا، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا ہنوز دلی دور است، دلی ابھی دور ہے، یعنی وہ اپنے مقصد تک ابھی نہیں پہنچ سکتا. تو ایسا اگر کوئی موقع ہے تو کہا جاتا ہے ابھی دلی دور ہے، یعنی ابھی اس مقصد تک پہنچنے میں بہت وقت درکار ہے. تو خیر یہ میں نے جو واقعہ سنایا، واقعہ یوں ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ ابھی ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے. وہ جہاں اس کا قیام تھا اس کی بادشاہ کا چھت گر گئی اور بادشاہ مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا محمد تغلق بادشاہ بنا، اور جو انتقام لینا چاہتا تھا اس کا باپ وہ تو ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. اس کا بیٹا جو وہ حضرت کا دشمن نہیں تھا، اس نے کوئی اقدام نہیں کیا. میرے عزیزو، ابھی آگے اضافی مطالعہ طلسم ہوش ربا میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کافی ہو گیا، اس لیے یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.